کیسی کرسیاں. بعض مسجدوں میں جہاں امام جاہل ہے کرسیوں کا بازار گرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اردو بیان پہ خوش آمدید. دوستو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے، سنیے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ظرف علی خان رحمہ اللہ سے، اور یہ تفصیلی جواب دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ کسی کا بھلا ہو اور اس کی نمازیں درست ہو جائیں. او بابا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیچے اتر کر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ فرض ہے، اور آپ کی بیٹھ کر کرسی پر تمام نمازیں باطل ہے، واجب وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر نیچے اتر کر کے بھی سجدے پر قادر نہیں ہے، یہ معذور ہے، اس کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے اور کرسی پر بیٹھے گا. جب کرسی کی نماز کی اجازت ہو گئی تو قیام معاف ہے. فتاوی شام میں ہے وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ، حنفی کتابیں سب اسی سے بری پڑی. اچھا جی، بعض جگہ میز رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے جی. بعض جگہ تکیہ رکھا ہوا ہے لالا صاحب نے کہ یہ تکیہ لاؤ بیٹھے، تکیہ لاؤ. میں خیریت؟ میں نے کہا پیغمبر نے جب تکیہ دیکھا تو صرف کہا نہیں، یوں پٹک دیا، یوں رحمت للعالمین نے. اور جب میز دیکھا تو اس کو بھی اٹھا کے دور پھینکا تاکہ ناراضگی سے لوگ عبرت لے. تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کہ تکیے پہ سجدے کر رہے. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اذا لم تستطع ان تسجد علی الارض فتؤمی ایماء، جب آپ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھو. وجعل ایماءک للسجود اخفض من ایمائک للرکوع، مسند البزار، مسند ابی عوانہ اور فقہ حنفی کتاب المریض پر جتنی کتابوں کی تخریج ہوئی سب بری پڑی ہے. مزید تفصیل الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں قاسم ابن قطلوبہ نے بہترین جمع کی ہے. 17 معتبر کتابوں کی احادیث منقول ہے. نہ تکیے کی ضرورت نہ میز کی ضرورت. ایک مسجد میں جانا ہوا 2-4 سال پہلے، ہو میز رکھے ہوئے. میں نے کہا یہ کوئی کون سی جگہ ہے، کلب ہے کیا؟ کہ نہیں جی مسجد ہے یہاں کی. میں نے کہا مسجد میں بھی پہلی صف میں کرسیاں ہوتی ہیں. جی معذور زیادہ. میں نے کہا معذور گھر پڑے یا کونے پہ ہو جائے، معذور کا کیا کام ہے صفوں کے اندر گھسنے کیا؟ میں نے کہا سامنے کیا کہا اس پہ سجدہ کرتے. امام اتفاق سے بنوری ٹاؤن کا استاذ تھا. میں نے کہا کل وہ بنوری ٹاؤن سے اس پر مہر لگوا لے کہ مریض آدمی سامنے میز یا تکیے پہ سجدہ کر سکتا ہے. میں 2 دن بعد ایک اور نکاح میں پھر آ رہا ہوں. 2 دن بعد جب میں گیا مسجد سب کے سب صاف ستھری ہے، سارے میز. میں نے کہا کہاں گئے؟ کہا بنوری ٹاؤن کے دارالفتہ. نے کہا غلط، ثم غلط، در غلط. نکالو کرسیاں اور میز سب باہر نکالو. یاد رکھے کرسی پر نماز تب پڑھی جائے گی جب صف میں نہیں بیٹھ سکتا ہو، یا بیٹھے لیکن سجدے پر پھر بھی قادر نہیں ہے. اور اگر یہ نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہے اور اس نے نماز نفل سنت یا فرض پڑھے، وہ سب کے سب باطل ہیں. رکن اعظم نماز کا سجدہ ہے. جب سجدے پر قدرت ختم ہو گئی اشارہ متعین ہو گیا. اور اشارے کے لیے علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں، ابن نجیم نے بحر میں، ابن الحمام نے فتح القصب، سارا جہان نے کرسی کو اولا کہا ہے اور فرمایا کہ یہ بیٹھ کر ہی قیام کرے گا. وسقط عنہ القیام. ابن عابدین کہتے وسقط عنہ وجوب القیام، قیام اس کے اوپر نہیں ہے. بعض جگہ جہاں مسائل بیان نہیں ہوتے صف کے آگے کھڑے ہوتے، کرسی نشین نہیں، بس بیٹھے رہو سائڈ پہ. ہماری کوشش ہے کہ بھائی لوگوں کو سنت اور فقہ کے مطابق مسائل معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اعمال آسان فرمائے، دقت اور گرانی ختم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اردو بیان پہ خوش آمدید. آپ نے سنا حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ظرف علی خان رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز
تب جائز ہوگی جب آپ اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ آپ نیچے زمین پر اتر کر زمین پہ سجدہ کر سکیں۔ اگر ایک بندہ اس چیز کے قابل ہے کہ وہ زمین پہ اتر کر زمین پہ بیٹھ کر زمین پہ سجدہ کرنے کے قابل ہے تو اس کی نماز پڑھی گئی کرسی پہ جتنی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں جو پہلے لا علمی میں، ان کو لوٹانا دوبارہ لازمی ہے، ان کی کوئی نماز نہیں ہوئی۔ اگر وہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو زمین پہ سجدہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس زمن میں وہ معذور ہے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ایک بندہ زمین پہ سجدہ تو نہیں کر سکتا مگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو تب بھی اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پر بیٹھ کر جو کرسی کی پھٹی ہے وہاں پہ سجدہ کرے گا، لیکن اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ قیام نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیجیے کہ آپ نماز کے لیے مزید مسائل جاننے کے لیے اپنے علاقے کے کسی علامہ صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی بڑے اچھے عالم سے رجوع کیجیے تاکہ آپ کی نمازیں درست ہو سکیں، آپ کی محنتوں کا آپ کو اجر آخرت میں مل سکے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو نمازی بنائے اور کامل، اکمل اور اچھی طرح نماز پڑھنے والا بنائے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، علماء کو اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔